عمران خان نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ 9 مئی والے دن انہوں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر احتجاج کیا جائے. اگر عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عام معافی دے دی جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک سینر رائے نہیں ہوگی؟ تو کل کو نواز شریف صاحب بھی نکلیں گے, جی ایچ کیو کو جلائیں گے, کور کمانڈر ہاؤس کو جلائیں گے, شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کریں گے. پیپلز پارٹی بھی یہی کام کرے گی, اے این پی بھی یہی کام کرے گی, جے یو آئی بھی یہی کام کرے گی. تو کیا معافی پہ بات ٹل جائے گی؟ کیا کیا مظالم سیاستدانوں کے ساتھ یہاں پر ہوتے رہے. کسی نے آج تک نہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, نہ پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کے خلاف کیمپین کی, نہ کسی نے کہا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دو. میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. اب مزید پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ایسی لسٹیں موجود ہیں جن سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو پکڑنا ہے. ناظرین السلام علیکم. ایک دفعہ پھر وی ٹاک میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ملکی صورتحال جیسے کہ آپ جانتے ہیں دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ایک کلیش کی صورتحال ہے جو 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں نظر آ رہی, جو ایک سیاسی جماعت اور اداروں کے درمیان نظر آ رہی ہے. دن بدن اس میں تلخی, کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک نیا اعلان کیا گیا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے اور اب ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ بھوک ہڑتال ہوگی. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی جمہوری جد و جہد ہوئی ہیں, تحریکیں ہوئی ہیں, اس کے اندر طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے. لانگ مارچ ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, اکٹھ ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, بھوک ہڑتال ہوتی ہے. لیکن اس میں 3 بجے سے 7 بجے تک بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے کہ یہ بھوک ہڑتال ہوگی. وسیم صاحب, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس بھوک ہڑتال کا کیا اثر پڑے گا ارباب بست و کشاد پر؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ پی ٹی آئی کے پاس ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی اسٹریٹجی ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندے نہیں نکال سکے اور عمران خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں اور پارٹی کے کئی ورکروں کو شکایت ہوتی ہے, مگر کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیو رہتے ہیں. آپ دوسری اپوزیشن سے ان کا مقابلہ کریں تو اس میں پی ٹی آئی ہمیشہ آپ کو آگے نظر آئے گی کہ کچھ نہ کچھ ہلا گلا لگائے رکھتے ہیں. ابھی انہوں نے دیکھیں یہ مہاتما گاندھی بھوک ہڑتال کرتے تھے, تو یہ تو بڑے لیڈروں والی بات ہے اور بڑی ایک جمہوری روایت ہے جس کی پوری دنیا میں, لیکن اتنی بڑی بھوک ہڑتال نہیں ہے. علامتی کہہ رہے ہیں بھوک ہڑتال ہے, لیکن یہ 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال ہے. وہ تو خیر ہم بھی کر رہے ہیں آج کل, 4-5 گھنٹے تک تو نہیں کھاتے وہ ہے, لیکن اس کی علامتی ایک امپورٹنس ہے. انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا, پاکستانی میڈیا کور کرے گا, وہ بات اٹھائیں گے, آواز اٹھا لیں گے. ادروائز اگر وہ کوئی جلسہ باہر کرتے ہیں ڈی چوک سے تو وہ دھر لیے جاتے ہیں, کرنے نہیں دیا جاتا. تو انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجی میرے خیال میں اچھی بنائی ہے. خان صاحب اس سے پہلے آپ کو پتہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جیل میں بھوک ہڑتال کریں گے, لیکن انہوں نے ابھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا. جس طرح کہ جیل بھرو تحریک میں بھی پہلے کارکن گئے تھے اور پھر خان صاحب گئے ہی نہیں تھے, بلکہ کارکنوں نے جیل بھری تھی جس حد تک بھر سکے تھے. تو اس میں بھی کارکنوں نے پہل کی ہے اور انہوں نے کہا, اور جو باقی لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پہل کریں گے. میرے خیال میں اسٹریٹجی ان کی ٹھیک ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت بڑے پریشر میں آ چکی ہے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی ایس پی آر کی, ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوئی ہے, وہ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹڈ کس کی طرف تھی. وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف تھی. تو پی ٹی آئی اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں, میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. اب مزید پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ایسی لسٹیں موجود ہیں جن سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو پکڑنا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا متاثر ہوگا. سوشل میڈیا لائف لائن ہے پی ٹی آئی کی. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے رہنما فیل ہو جاتے ہیں, کارکن فیل ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا فیل نہیں ہوتا. اور سوشل میڈیا ہمیشہ پھیلائے رکھتا ہے جو بیانیہ ان کا ہے خان صاحب کا. تو وہ اس دفعہ ضرب ادھر پڑ رہی ہے, تو ادھر ضرب پڑی ہے تو انہوں نے جناب بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ پریشر پڑ رہا ہے, پریشر کس سائڈ پہ پڑ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو پریشر پڑا ہے اس کا نتیجہ ہے. اور کل پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب ملاقاتیں زیادہ فریکوینٹلی ہوگی. تو پریشر کس جانب سے زیادہ بڑھ رہا ہے؟ ادھر سے زیادہ بڑھ رہا ہے, ادھر سے زیادہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں دونوں سائڈوں سے بڑھ رہا ہے. پہلے تو ادھر پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ہیٹ پہنچی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح کل آپ نے 6 جنریشن وار کی بھی بات کی, یعنی پریشر ادھر بھی پڑا ہے. ظاہر ہے پروپیگنڈا, فیک نیوز, سوشل میڈیا. تو
ان پہ بھی پڑا، لیکن ان کا جو جوابی پریشر ہے جو انہوں نے گرفتاریاں شروع کی ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا کو مائنس کریں پی ٹی آئی سے تو آپ کو پی ٹی آئی کیا نظر آئے گی؟ یہ تو جیسے بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے بغیر پی ٹی آئی ویسی رہ جائے گی، بالکل یعنی پاور لیس، ٹروتھ لیس، عام سی سیاسی جماعت۔ تو پی ٹی آئی کا جو سیلنگ پوائنٹ ہے نا، یونیک سیلنگ پوائنٹ، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جب اگر اس کے سوشل میڈیا کو مزل کیا جائے گا اور وہ ان کو روکا جائے گا، ان کی جو لیتھل فورس ہے اس کو روکا جائے گا، تو پی ٹی آئی کو ہیٹ پہنچے گی اور پریشر لگے گا۔ لیکن کیسے پہنچے گی؟ ان کا سوشل میڈیا آپ یہاں پہ روک لیں گے، ان کا سوشل میڈیا یہاں سے آپریٹ نہیں ہوتا بھائی، ان کا سوشل میڈیا امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی پاکستان سے باہر سے ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ 2-4 اکاؤنٹ بند کر دیں گے، 2-4 بندے پکڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اس سے ریپل ایفیکٹ تو پڑتا ہے۔ دیکھیں باہر سے بالکل آپریٹ کرتا ہے، ان کے جو جبران الیاس ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا لیڈ ہیں، وہ بھی باہر سے ہیں، والنٹیئرز بہت سارے ہیں، پوری اوورسیز پاکستانیز ہیں پوری دنیا میں، لیکن جو لوکل یہاں پہ امپیکٹ پڑتا ہے نا، جو ویڈیوز یہاں جگہ جگہ جا کے بنا کے پھر آپ کے اپلوڈ کی جاتی ہے، جو یہاں سے مس انفارمیشن ہوتی ہے، اگر اس کے فلو کو روکا جائے تو انٹرنیشنلی بھی دیکھیں آپ، ان کے پاس فوٹیج نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی تصویریں نہیں ہوں گی، کوئی ایسی چیزیں جن کو ٹوسٹ کیا جا سکے ون سائڈڈ، تو وہ پھر کیا کر سکیں گے؟ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فرق ضرور پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے پورا امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن لوکل فورس جو ہے وہ ان کی کرٹیل ہونے سے ان کو فرق پڑے گا۔ اسی وجہ سے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے 4 فیصلے کیے تھے اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو انٹرنیشنلی ایکٹیو ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اور جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جس کے مراد پی ٹی آئی کے ہی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بھی ختم کیے جائیں گے، تو ان کو اس طریقے سے کرٹیل کیا جائے گا۔ اچھا، کل سے ایک خبر جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اس کے حوالے سے بہت سے دور اندیش قسم کے اور دور رس قسم کے تجزیے بھی آ رہے ہیں اور اس خبر کی تردیدیں بھی چل رہی ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ 9 مئی والے دن انہوں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر احتجاج کیا جائے، لیکن وہ احتجاج پرامن کیا جائے۔ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل فیک خبر ہے، یہ عمران خان نے اعتراف نہیں کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے لہٰذا ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور آرٹیکل 6 کے مفاہیم پاکستان کے معاشرے میں بڑے خطرناک اور دور رس ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں بڑی اسٹریٹجک مسٹیک کی ہے خان صاحب نے۔ میں نے جو پتہ کروایا ہے اس میں انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے، یعنی لیکن اس میں ایک کانٹیکس بڑا سارا دیا ہے جی، اس میں باتیں کرتے گئے کہ جی مجھے میرے زمان پاک گھر پہ ریسٹ کرنے کی کوشش ہوئی، وہاں پر ریڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ ریڈ کیا گیا، تو 9 مئی آ گیا، 10 اپریل کو کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد مئی میں کوشش ہوئی، تو جب 9 مئی آیا تو اس وقت تک میں لوگوں کو میں نے بتا چکا تھا کہ مجھے اریسٹ کیا گیا تو آپ نے احتجاج کہاں کرنا ہے، یعنی جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ پرامن، یعنی ایک طرف سے انہوں نے رسپانسبلٹی کارکنوں پہ ڈال دی کہ میں نے تو ان کو کہا تھا پرامن کرنا ہے، انہوں نے جا کے بے امن کر دیا۔ تو لیکن میرے خیال میں ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، بہت عرصے بعد ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے وہ خود پچھتا رہے ہوں گے ان کے بولنے سے، کیونکہ اب پارٹی پوری ڈیفینسو پہ آئی ہوئی ہے اور وضاحتیں دے رہی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے فیک نیوز تو بالکل نہیں ہے، یہ وہی رپورٹرز ہیں جو ان سے منسوب ہر بڑی خطرناک خبریں بھی دے دیتے ہیں اور ان کی ہمیشہ وہ تصدیق کرتے ہیں اور وہی صحیح خبریں ثابت ہوتی ہیں، تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے منسوب کوئی فیک نیوز دی جائے۔ ان کے منسوب سچی خبر دیتے ہوئے بھی رپورٹر ڈرتے ہیں کہ یار پکڑنا ہو تو فیک نیوز کیسے دیں گے، اس لیے وہ بات نہیں ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کانٹیکس جس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے، ایم کیو ایم کی طرف سے بیان آتا تھا تو دوسرے دن سارے فیصل سبزواری صاحب دوسرے تیسرے آ کے کہتے تھے بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا، فاروق ستار صاحب بھائی نے یوں نہیں کہا، بھائی نے وہ نہیں، اب بھائی نے کل کہہ دیا ہے تو اب باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی نے اس طرح نہیں کہا، یہ وہ بات ہے، اور اس کی امپلیکیشن ضرور ہو سکتی ہیں کہ دیکھیں اب یہ تو نہیں، اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی ایچ کے سامنے احتجاج کریں، موب کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کی پھر یہ فیک تو نہ ہوا، پھر یہ فالس فلیگ تو نہ ہوا، پھر یہ تو نہ ہوا کہ یار یہ انہوں نے خود کروایا ہے، جب آپ نے کال دی تھی تو خود تو نہیں کروایا نا، تو پھر یہ اس میں اس کی امپلیکیشنز ہیں، شاید خان صاحب نے اتنا سوچا نہیں تھا۔ اچھا، اور اب وہ پھنسے پڑے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کیس بن سکتا ہے، کیس پہلے بھی بن رہے ہیں، 9 مئی کے کیسز بھی ہیں، ملٹری کورٹس پہ ٹرائل بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو انریسٹ ملک میں ہو رہا ہے اور جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بات چیت ہونی چاہیے، کوئی پرامن راستہ نکالنا چاہیے، ملک کو آگے بڑھانا ہے، ملک کی یونٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اس بڑے وسیع تر مفاد کے لیے آپ سمجھتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عام معافی دے دی جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک سینر رائے نہیں ہوگی؟
अच्छा, ये वसीम भाई साहब जो आपने सवाल किया ये बहुत सारे लोगों के जहन में है, और चूँकि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है और उसने लोगों के जहन में ये बड़ा कॉमन सा सवाल कर दिया, और जिनके जहन में हिस्ट्री नहीं है तो उनको लग रहा है कि ये बड़ी आम सी बात है कि एक वाक़या हो गया तो चलो जी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाक़या हो गया है तो अब इसकी माफ़ी हो जानी चाहिए, कि चलो जी GHQ पे हमला हो गया, कोर कमांडर हाउस जल गया, शहदा की यादगारें नजर आतिश हो गई, अब ख़त्म हो गई ना बात, तो अब सुलह करते हैं। इसके दो एंगल हैं और दोनों एंगल से हमें सोचना चाहिए। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट के ने बहुत कुछ किया सियासी जमातों के साथ और सियासतदानों के साथ बहुत कुछ हुआ। अगर आप वो हिस्ट्री शुरू करें कि बादशाह खान के साथ 1948 में क्या हुआ, वली खान के साथ 1973 में लियाकत बाग में क्या हुआ, भुट्टो के साथ भुट्टो को फांसी हो गई, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ 2 दफ़ा और फिर आखिर में उन्हें शहीद भी कर दिया, नवाज शरीफ के साथ कितनी दफ़ा जला वतन रहे, कितनी दफ़ा कैद रहे, क्या क्या मजालिम सियासतदानों के साथ यहाँ पर होते रहे। किसी ने आज तक न GHQ पे हमला किया, न पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन की, ना किसी ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दो, ना किसी ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो, ये किसी ने भी नहीं कहा, ना किसी ने शहदा की यादगार जलाई है, आज तक ये कभी भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, उसके अंदर पहली दफ़ा किसी जमात ने इस तरह के सानेहात की मुर्तकिब हुई है। दूसरी बात ये कि चलो जी ये हो गया, अब इसको माफ़ कर दें, तो क्या माफ़ी पे बात टल जाएगी? क्या इससे जो बाकी सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, JUI है, MQM है, इन्हें शय नहीं मिलेगी कि अगर इमरान खान के इतने जराइम के बाद उसे इक़्तिदार मिल जाता है, उसकी माफ़ी हो जाती है और उसे फिर वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, तो कल को नवाज शरीफ साहब भी निकलेंगे, GHQ को जलाएंगे, कोर कमांडर हाउस को जलाएंगे, शहदा की यादगारों को नजर आतिश करेंगे, पीपल्स पार्टी भी यही काम करेगी, ANP भी यही काम करेगी, JUI भी यही काम करेगी, अगर इस दफ़ा इन्हें 9 मई की माफ़ी देते हैं। तो ये फैसला अब इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और इस्टेब्लिशमेंट में देखिए, मुझे और आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन से लोग हैं जो बुनियादी तौर पर इमरान खान के बहुत तरफदार हैं। अवाम की एक बड़ी तादाद उनके साथ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी एक हिस्सा जिनकी जहन साजी की गई थी, जिन्हें बताया, जिनके घर वाले अभी तक इमरान खान को मसीहा मानते हैं, उन्हें शायद इस बात की समझ नहीं आ रही कि इमरान खान एक दफ़ा इक़्तिदार में आ गया, सबसे पहले उनके घरों से गिरेबान पकड़ के उन्हें ही निकालेगा। ये बात उन्हें समझनी चाहिए। फ़ैसला उन्होंने करना है कि 9 मई के सानहे पे उन्होंने इमरान खान को माफ़ करना है या सज़ा देनी है। जी नाजरीन, आपने सुनी आज का वी टॉक, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए वी न्यूज़।